खान साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। पीएम ऑफिस के हवाले से चंद सवालात उठाएँ, उसका मैं 5-6 मिनट में जवाब दूंगा। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री के सवालात के जवाब उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं वो देंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक पर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। जनाब स्पीकर साहब, आज यहाँ पे सवालात उठे हैं। जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने सवालात उठाए पीएम ऑफिस और उनके ख़र्चों पे। एहसन इकबाल साहब ने और खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी। राना साहब तो तशरीफ़ फरमा है, लेकिन मुझे खुशी होती कि एहसन इकबाल साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब, ये कल्चर यहाँ पे बन गया है कि सवाल करके हम यहाँ से चले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरी ये आवाज़ उन तक पहुँच जाएगी, जवाब उनको मिल जाएंगे, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट इसमें होता कौम की किसी बेहतरी का, तो लाजमन यहाँ पे बैठ के जवाब सुनने की वो तकलीफ़ करते। मैं ये समझता हूँ जनाब स्पीकर साहब कि हम उसी सुन्नत पे अमल करेंगे जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मजमे में खड़े थे। उन्होंने कहा, लोगों मेरी बात सुनो। एक शख्स खड़ा हुआ और उसने जवाब दिया कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा जब तक आप मुझे एक जवाब नहीं देंगे कि हम सबको एक एक कुर्ता मिला है, एक एक चादर मिली है और आपके पास 2 चादरें हैं। उनने खुद जवाब नहीं दिया। उनका मेरा बेटा अब इसका जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि खड़े हो जाओ, जवाब दो। उनने बताया कि जनाब अली, मेरे वालिद साहब हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन, उनका कद मुबारक बहुत ऊंचा है और उनका सीना जो है, बदन उनका ब्रॉड है। एक चादर से कपड़े नहीं बनते थे। मैंने अपने वालिद मोहतरम को एक चादर खुद हदिया की है, इसलिए 2 चादरें। उसके बाद वो शख्स खड़ा, उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, अब आप जो है जो हुक्म करें हम हाजिर हैं। तो अगर यहाँ आज राना सनाउल्लाह साहब ने सवाल उठाए हैं, एहसन इकबाल साहब ने या खुर्रम दस्तगीर साहब ने, तो हम उस पर नाराज़ नहीं हैं, इनका हक है। हमें उसके जवाब देते हुए न गुस्सा आना चाहिए, न परेशान होना चाहिए। हाँ, ये मुझे उम्मीद ज़रूर है, हम तो अभी मैं जवाबात दे दूंगा, लेकिन मेरी ये तवक्को ज़रूर है कि जो अभी इसमें खर्चे सामने आएंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, उस पर इन्होंने अपने अपने लीडरान से ज़रूर पूछा होगा, अल्लाह को इल्म है। उन्होंने सबसे पहले पीएम ऑफिस के खर्चों की बात की, तो मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस होती है जनाब स्पीकर साहब कि पीएम ऑफिस जो पीएम एक्सटर्नल, पीएम इंटरनल, पीएम ऑफिस और पीएम हाउस पे मबनी है, जिसके खर्चे हैं। मैं पीएम एक्सटर्नल का आपको हाजिर वक्त 2019-2020 का बता देता हूँ। सवाल ये नहीं है कि आपने पैसे रखे कितने, सवाल ये है कि खर्चा कितना और बचत कितनी की। 474 मिलियन 474 मिलियन पीएम ऑफिस का रखा गया। और आपको खुशी होगी जनाब स्पीकर साहब के 474 में से मुझे बताया गया है, मैंने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट ली है, 474 में से 137 मिलियन पीएम सेक्रेटेरिएट, पीएम ऑफिस ने वापस किए हैं, बचत किए हैं, कौम के पैसे बचत करके वापस किए हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, मियां नवाज शरीफ साहब का दौर नहीं है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में खर्चा बढ़ाओ और पैसे दो, जितना था उसमें से वापस किया है। 29% सेविंग है जनाब स्पीकर साहब। जिस साल हम आए, जब इस मुल्क में बादशाहत अभी ताजा खत्म हुई थी, 454 मिलियन एलोकेशन थी जनाब स्पीकर साहब, इसी पीएम ऑफिस की, जहां किसी जमाने में दावतें उड़ाई जाती थी, जहां एक बादशाहाना लाइफस्टाइल था। उस पर मैं भी आता हूं, उसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब उसका जवाब मुझे जरूर देंगे। जो कुछ पॉइंट्स मैं उठाऊंगा, एहसन इकबाल साहब तो नहीं दे सकते क्योंकि वो सवालात करके चले गए। 454 मिलियन एलोकेशन थी हमारे पहले बजट में। जवाब नहीं हो सकता बस आप, क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है। प्लीज जनाब स्पीकर साहब, ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं, मैं इस पे टाइम चाहूंगा जी। अगर हम एक घंटे इनको सुन सकते हैं तो 10 मिनट ये भी हमें प्लीज सुने। आप कह रहे हैं कि वो जवाब नहीं हो सकता, आप प्लीज हमारे लिए टाइम का भी बचत करें ना। जनाब स्पीकर साहब, 2018 में जब वजीर आजम पाकिस्तान आए, आते साथ ही उन्होंने ऑस्टेरिटी ड्राइव का कहा और सिविलियन गवर्नमेंट ने भी अपना खर्चा कम किया और मिलिट्री गवर्नमेंट ने भी अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना खर्चा कम किया। उन्होंने वापस किए पैसे, सिविल गवर्नमेंट ने वापस किए पैसे, मिनिस्टर्स ने अपनी तनख्वाहें कम की, हमने अपने पैसे जो है, हमारी सिविल गवर्नमेंट ने, आपकी नेशनल असेंबली ने और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने, खासकर नेशनल असेंबली ने अपने पैसे वापस किए, आपने बचत की है। 454 मिलियन की एलोकेशन थी, 150 मिलियन के करीब सेविंग थी। 454 में से 150 मिलियन के करीब सेविंग थी। और इसमें भी आपको बता दूं, पीएम ऑफिस में
کوئی عمران خان صاحب کے بھتیجے یا بھانجے نہیں کام کرتے, وہاں ملازمین کا زیادہ تر خرچہ جاتا ہے. پی ایم انٹرنل پہ جناب عالی آتے ہیں, بڑی بات ہوتی ہے ملازمین کی. 522 ملازمین میں سے 298 ہیں اس وقت, باقیوں کو بھی گھر نہیں بھیجا, ان کو مختلف اداروں میں کھپایا ہے. لیکن یہ 500 ملازمین کرتے کیا تھے جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے, یا اس سے پہلے گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے؟ ہم تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں. تو یہ 500 ملازمین تو کسی ملکہ برطانیہ کے محل میں بھی نہیں ہوتے, یہ تو وائٹ ہاؤس میں بھی نہیں ہوتے. ایک غریب ملک جس کو ہم نے بیکاری بنا دیا, 500 ملازمین. جناب اسپیکر صاحب کوئی جواب دینا پسند کرے گا 500 ملازمین کیوں رکھے گئے وہاں پہ؟ آج بھی تو پی ایم آفس چل رہا ہے, آج بھی تو پی ایم ہاؤس چل رہا ہے. 74 گاڑیوں میں سے 46 واپس کر دی گئی ہیں. 40% ڈیکریز ہے پی ایم ہاؤس انٹرنل کا. نواز شریف صاحب کے دور کے آخری سال 1.40 ارب کا خرچہ, اور اب 67 کروڑ تک آ گیا ہے. اچھا انہوں نے سوال کیا ہے تاکہ آئینے میں چہرے دیکھ لیں. جناب اسپیکر صاحب ہوا میں بات نہیں کرتے, فیکٹس اینڈ فگر سے بات کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, لیکن سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں. مین پاور پہ 365 ملین پریویس تھا, اب 280 ملین ہے. مین پاور تنخواہوں پہ, ملازمین پہ 365 ملین پریویس تھا, ابھی 280 ملین ہے. جناب عالی 24% اس میں بچت ہے. ٹرانسپورٹ پہ 62 ملین پہلے تھا, ابھی 16 ملین ہے. 52 ملین اور 16 ملین 68%. مسلینس ایکسپینڈیچر, چائے پانی خرچہ, گفٹیں دینا, لوگوں کو نوازنا, 52 ملین پہلے تھا, ابھی 43 ملین ہے. ٹوٹل 509 ملین پہلے تھا, ابھی جناب عالی 339 ملین ہے. 509 ملین پہلے تھا, ابھی 339 ملین ہے. امید ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو جواب مل گیا ہوگا. یہاں پہ پھر میرا ایک سوال بنتا ہے, اس وقت آپ کا وزیر اعظم پاکستان جناب عالی اپنے گھر میں رہتا ہے, عمران خان صاحب کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے. بنی گالا از ناٹ کیمپ آفس. آئی وانٹ ٹو کوسچن کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں رائے ونڈ کیوں کیمپ آفس تھا؟ کیمپ آفس اس لیے بنایا جاتا ہے اسپیکر صاحب کہ وہاں جب آپ کیمپ آفس ڈکلیئر کرتے ہیں, اس غریب عوام کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے بجلی کا بل, آپ کے کھانے کا بل, آپ کے گیس کا بل, آپ کے ہر چیز کا بل, آپ کے مالی کا بل, آپ کے چپڑاسی کا بل, آپ کے گارڈ کا بل کون دیتی ہے؟ آپ دیتے ہیں اسپیکر صاحب, پاکستان کے عوام دیتی ہے اسپیکر صاحب. اس وقت عمران خان صاحب کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے. آپ کا رائے کیمپ آفس تھا, ادب سے عرض کروں, اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کا ماڈل ٹاؤن کیمپ آفس تھا, مری کا بنگلہ کیمپ آفس تھا. اور جناب عالی غریب لوگوں کا ملک ہے, بادشاہوں کا ملک تو نہیں ہے. آپ اپنے خرچے پہ کریں, کیوں نہیں کیا آپ نے اپنے خرچے پہ؟ 2500 کے قریب ملازمین سیکیورٹی پہ تھے رائے ونڈ میں. آج آپ جا کے چیک کر لیں کتنے ملازمین ہیں وہاں پہ. اپنے گھر کے سامنے کی روڈ بھی عمران خان صاحب نے اپنے ذاتی خرچ سے بنائی ہے, سرکار کا ایک پیسہ اس روڈ پہ نہیں لگایا. اور آپ نے جو رائے ونڈ کے سامنے جو روڈ بنائی تھی 2 رویا, اس کا بھی میں آپ کو میرے خیال میں اس کے خرچوں کا پتہ ہوگا. خرچوں کی بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے, بہت اچھا کیا. رانا صاحب آپ نے بہت اچھا کیا. آپ ہمیں یہ یاد دلاتے رہیں تاکہ ہم بھی تھوڑا سا آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ کیا کرتے رہے. اسی کرسی پہ میں نہیں, ملک کے وزیر اعظم صاحب نے سٹیٹس اینڈ فگرز دیے. واشنگٹن میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے لگے تھے اور مدد لینے گئے تھے, وہاں سے امداد لینے گئے تھے امریکہ سے. خرچہ کتنا کیا؟ $5,49,000, روپے نہیں ڈالر. ان سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو, کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبی تھا. آصف زرداری صاحب کا خرچہ بتاؤں اسپیکر صاحب, بتاؤں؟ $700,000, $7 لاکھ. اور آپ کے وزیر اعظم کا, رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کے وزیر اعظم صاحب کا خرچہ کتنا تھا؟ نواز شریف صاحب کا $5,49,000, میاں آصف زرداری صاحب کا $7 لاکھ, اور عمران خان کا $67,000. یونائٹڈ نیشنز ہم گئے, عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا کیس لڑا, کشمیر کی بات کی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی بات کی.
دنیا نے ایکنالج کیا پاکستان کی ڈیوٹی کرنے گئے تھے. آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف لے گئے تھے. ان کا خرچہ تھا $13 ملین. نواز شریف صاحب کا خرچہ تھا 1.1 ملین ڈالر. سوری, آصف زرداری صاحب کا تھا $1.3 ملین. $13 لاکھ اس طرح بتا دیتے ہیں. $13 لاکھ. نواز شریف صاحب کا تھا $11 لاکھ. اور نہیں اسپیکر صاحب, یہ مجھے پورا کرنے دیں, صرف 3-4 منٹ. ان کو ہم نے 1 گھنٹہ سنا ہے. اب ان کو اپنے وزیر اعظم صاحب کا خرچہ جو بچایا ہے, انہوں نے خود سوال پوچھا ہے, ہم نے تو نہیں کہا, انہوں نے پوچھا ہے, میں بتاؤں گا. پلیز. آصف زرداری صاحب نے $13 لاکھ UN کے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے دورے پہ, نواز شریف صاحب نے $11 لاکھ, اور عمران خان صاحب نے $1,62,000. اور اس کو بھی چھوڑیں, ڈیوورس گئے. بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. پلیز. آصف زرداری صاحب کو چھوڑیں, وہ تو ان کے بڑے تھے. گیلانی صاحب کی بات کریں. میاں صاحب کو تو چھوڑیں, شاہد خاقان صاحب کی بات کریں. گیلانی صاحب ڈیوورس جاتے ہیں $4,60,000. واپس لے کے کیا آئے؟ کیا کسی نے بولنے کا موقع بھی دیا تھا میاں صاحب کو ڈیوورس میں؟ میاں صاحب گئے $7,60,000. شاہد خاقان عباسی صاحب صرف 1 لاکھ کے 1 سال کے وزیر اعظم $5 لاکھ. اور خان صاحب ان کا 1/3 1/4 جو ہے وہ خرچہ کر کے واپس آئے. فرق صاحب ظاہر ہے. اور جناب اسپیکر صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب کے خرچوں کی بات کی. میں نے کل بھی یہ بات کی, آج پھر کہتا ہوں. ایک شخص جو سرکاری کرسی پہ نہیں تھا, 10 مہینے سپریم کورٹ میں اپنے سارے خرچے دیے, پاکستان سے باہر کما, ادھر لے کے آیا, اور آج بھی اس کے سارے اثاثے, ایک کرسی بھی پاکستان سے باہر نہیں ہے, ایک اس کی جھونپڑی بھی پاکستان سے باہر نہیں ہے. میاں صاحب سے پوچھا, میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ میرے پرانے کولیگز یہاں پہ موجود ہیں, ہم سب وہاں, یہ جنید بیٹھا ہوا تھا, عمران خٹک بیٹھا ہوا تھا, ہم وہاں تھے. میاں صاحب نے یہاں پہ کھڑے ہو کے اس طرح کہا, اسی کرسی کو یہاں سردار ایاز صادق صاحب تھے, حضور یہ ہیں وہ ذرائع. سپریم کورٹ نے پوچھا کچھ تو دے دو, 1 قطری خط آیا, کوئی کچھ نہیں ملا, اور سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. عمران خان کو 10 مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد صادق اور امین کی سرٹیفیکیشن ملی. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو بھی بتا دوں کہ کچھ نہیں تھا, صرف ایک سوال تھا کہ بڑی باتیں ہوتی تھیں کہ سوئز اکاؤنٹس سرے محل, سوئز اکاؤنٹس میں پاکستانیوں کا اربوں کھربوں ڈالر موجود تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن تھی کہ ایک خط لکھ دیں سوئٹزرلینڈ تک کہ پاکستان کا غریبوں کا پیسہ آ جائے. آصف علی زرداری صاحب نے وہ خط نہیں لکھا, نہیں لکھنے دیا وزیر اعظم کو, اپنا وزیر اعظم گیلانی صاحب کو قربان کر دیا, اور وزیر اعظم گھر چلا گیا. اور ہم سے بات کرتے ہیں, ہم سے سوالات پوچھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں, یہ پاپڑ والا کون ہے؟ یہ فالودے والا کون ہے؟ یہ ٹیٹیاں کس کو لگتی ہیں؟ ہم نے تو اپنے لوگوں پہ پرچے بنائے ہیں, ہمارے تو اپنے لوگوں پہ ابھی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونے لگی ہے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک وزیر خزانہ آج بھی مفرور ہے. اسحاق ڈار صاحب, کہ آپ کا ضمیر نہیں کہتا کہ اسحاق ڈار صاحب اگر بے گناہ بھی ہیں, اس ملک کی سپریم کورٹ پہ ان کو یقین نہیں ہے. Why is he not coming back? Why is سلیمان شہباز صاحب not coming back? اگر میاں صاحب کی سیٹ ٹھیک ہے, why is he not coming back? They should come and give their expenses and defend their cases in the courts of Pakistan. Supreme Court of Pakistan does not work under the Prime Minister of Pakistan. If Mia Nawaz Sharif Saab and Shehbaz Sharif Saab and Ishaq Dar Saab, they have trust in the Supreme Court of Pakistan, why are not they coming back? And اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے یہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اچھا ہوا, آخری بات, صرف 15 سیکنڈ, اچھا ہوا آپ نے ہم سے پوچھا, ہم نے تھوڑے سے جوابات دیے. آپ تو شاید اس پہ یقین تو کرتے ہیں, آپ کا دل یقین کرتا ہے لیکن دماغ اجازت نہیں دیتا, لیکن ہم اس پہ یقین کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے, انہوں نے اپنی کپڑے کی دکان بند کر دی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں حکومت میں ہوں گا تو تجارت نہیں کروں گا. عمران خان کا کوئی ذاتی بزنس اس وقت نہیں ہے, لیکن آپ حکومت میں آ کے سٹیل مل بناتے رہے. نواز شریف صاحب آپ کا بزنس بڑھتا رہا. آصف علی زرداری صاحب آپ حکومت میں آ کے شوگر ملز بناتے رہے, آپ کے اثاثے بڑھتے رہے. سوال یہ ہے, آخری بات میں اس ایوان پہ چھوڑتا ہوں, اس طرف بھی اور اس طرف بھی. آخری بات, 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنائے اور ہم سب بھی یہاں ہم نے اوت لیا, کسی نے M&A کا, کسی نے وزیر کا. اگر 2018 کے بعد عمران خان صاحب نے یہاں پہ تجارت کر کے اپنے اثاثے بنائے ہیں, پاکستان میں پراپرٹیاں بنائی ہیں, علی محمد نے پراپرٹیاں بنائی ہیں, اپنے اثاثے بڑھائے ہیں, تو آپ کا ہاتھ
اور ہمارا گریبان. لیکن اگر آپ کے وزیراعظم نے سیاست میں آنے کے بعد اور وزیراعظم بننے کے بعد اپنی اسٹیل ملیں 1 سے 10 اور اپنی شوگر ملیں 1 سے 10 کی ہیں تو پھر اللہ کا ہاتھ اور آپ کا گریبان. بہت شوکت شکریہ. صاحب